ہمیں سکھایا گیا کہ اسلام سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے آپ کو چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے، چین جانا پڑے تو چین جائیں۔ ہم کیسے اسلام کے نام پہ پڑھنے میں پابندی لگا سکتے ہو، کتابوں پہ پابندی لگا سکتے ہو؟ یہ نہ صرف جمہوریت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصل معنی کے خلاف ہے۔ اور میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کو اس قانون سازی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر شاید اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہ بھی ہو، لیکن اگر آپ اتنا اختیار کسی ایک ڈی جی پی آر کو دیں گے تو وہ اختیار ابیوز بھی ہوگا۔ تو اس قسم کا سینسرشپ، جہاں آپ نہ کتاب پڑھ سکتے ہو، نہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہو، نہ کسی وہ ویب سائٹس کے پیچھے آج کل پڑے ہوئے ہیں، ان کا نام مجھے نہیں پتا، سوشل میڈیا کے جو ویب سائٹس ہیں جو بچے یوٹیوب تو ہم سب پب جی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے یہ ہر چیز پہ یہ سینسرشپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آج پھر سے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو سینسرشپ۔ اس قسم کا سینسرشپ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ آج جو بل تھا، اگر آپ اس پروسیس کو سینسر کرنے کی کوشش نہ کرتا، حکومت سے بات ہوتا، اپوزیشن سے بات ہوتا، تو ایک یونانیمس بل، ان میں جو کمزوریات ہے وہ جو ایڈریس ہوئے تھے وہ ایڈریس ہوتے، لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا، کسی وجہ سے اس حد تک گر گئے ہو کہ اس ہائیسٹ فورم پہ سینسرشپ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ کووڈ میں سینسرشپ اور دھاندلی ہو رہی ہے۔ یہ بہت ہی ڈینجرس ایک سٹیپ ہے۔ جس طریقے سے پاکستان میں ہم ٹیسٹنگ جان بوجھ کے اتنے دیر سے کم جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ آج بھی میں پڑھ رہا تھا آپ کے سینٹرل 4 پیجز پہ نیوز کے پیپرز کے کہ 19 ڈسٹرکٹس ان پنجاب رپورٹ 0 کیسز۔ آپ مجھے بتائیں جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کا وجوہات کیا ہوگا؟ اس کا یہ وجوہات ہوگا کہ یہ 19 ڈسٹرکٹس میں کورونا ختم، یا ان 19 ڈسٹرکٹس میں آپ سے جھوٹ کہا جا رہا ہے، ان 19 ڈسٹرکٹس میں صحیح ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں، وہ بڑا اپنے آپ کو چلاک سمجھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ نہیں کیا، کووڈ نہیں ہوا، مسئلہ ختم۔ لیکن آپ اس میں جو شرائع اموات ہوگا، جو لوگ بیمار ہوں گے، جو آپ کا معیشت پہ نقصان ہوگا، یہ زیادہ ہوگا اگر آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اگر آپ لاک ڈاؤن کے حق میں کبھی بھی نہیں تھے، ٹیسٹنگ کے خلاف تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہو، دوسرے کو بھی بچا سکتے۔ جو بیمار ہے وہ صرف ان کے لیے ان تک ٹارگیٹ رکھتا ہے۔ جو لوکلائز لاک ڈاؤن ہے، جو دنیا بھر میں سیکنڈ فیز پوسٹ لاک ڈاؤن کا پلان تھا، جب آپ کا کیسز کا تعداد ایک پوائنٹ پہ آ جاتے، جب آپ کا ایک انفیکشن ریٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ آ جاتا، اس کے فیز کے لیے لوکلائز لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو نیو یارک میں دوسری جگہ میں استعمال ہوتے تھے، انہوں نے یہاں اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دے کے اپنا ایک گریٹ انیشیٹو کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج تک کر رہے ہیں۔ نہ لوکلائز لاک ڈاؤن کہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کہے، جو بھی لاک ڈاؤن ہو، نہ بھی ہو، ٹیسٹنگ کے بغیر نہیں چلتا۔ وہ خود کہتے تھے، ان کا منٹس نکالے، ان کا اسپیچز نکالے کہ ہمارا بڑا اسمارٹ پلان ہے، ہم لوکلائز لاک ڈاؤنس کریں گے، ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ، ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ، نہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، نہ ٹریس ہو رہا ہے، نہ آئسولیٹ ہو رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا خطرہ بھی ختم۔ ہاں، جو ہاسپٹلائزیشنز کا سرج ہوا تھا ہمارا پچھلے عید کے بعد، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عید پہ صحیح پابندیاں لگاتے، صحیح تحفظ کی کوشش کرتے، تو جتنے لوگ بیمار ہوئے، جتنے لوگ فوت ہوئے، ان کو نہیں، that didn't need to happen anyway، اب وہ نہیں ہوا۔ جو بھی صورتحال، آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ایس او پیز کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو، ہر
सूरत में टेस्टिंग जरूरत है। आपको अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ना सिर्फ अपने अवाम का जान के खतरे में डाल रहे हो, लेकिन वो डॉक्टर्स जो उनका इलाज कर रहे हैं, जिनका खुद टेस्ट मुसलसल होना है, जो आपके टेस्टिंग जो लोग हैं जो टेस्ट करते हैं उनका भी टेस्ट रेगुलर होना पड़ता है, जिनके फिर उसके अलावा जो अवाम में जो सिम्टम्स है सच, ये एक बहुत बड़ा काम है। सिंध हुकूमत ने मुसलसल अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस पे ध्यान दिया है। हर सूबा को ये करना पड़ेगा। हमने इस वबा का मुकाबला करना है। धांधली से, फोटोशॉप से और ये मुकाबला नहीं हो पाएगा। हमें हकायत का सामना करना पड़ेगा। जब स्पेनिश फ्लू आया था उस वक्त भी वो कहते थे फर्स्ट वेव के दौरान कि साउथ एशिया में उतना असर नहीं हुआ जितना दूसरा इलाकों में हुए हैं, लेकिन स्पेनिश फ्लू की तीसरी वेव तक साउथ एशिया का पॉपुलेशन 25% कम था। आपने साइंस की बुनियाद पे, फैक्ट्स की बुनियाद पे जाना पड़ेगा ताकि हम अपने अवाम के सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, इनके जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और मुआशी सूरत हाल के तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मैंने सारे पॉइंट्स आप मेरे कवर कर लिया है। अभी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो।